بسم اللہ الرحمن الرحیم. DNA24 نیوز. عارف نظامی صاحب جو ہمارے سینئر ہوسٹ ہیں وہ انہوں نے لندن سے جوائن کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور سیکرٹری اطلاعات جناب نعیم الحق صاحب نے اپنے چیئرمین سیکریٹریٹ لاہور سے جوائن کیا ہے, اور وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ترجمان ڈاکٹر مصدق ملک نے اسلام آباد سے جوائن کیا ہے. اور ہم ڈسکس کریں گے 30 ستمبر کو جو عمران خان صاحب نے رائے ونڈ مارچ اور جلسے جلوس کا اعلان کیا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کے نتیجے میں ملک میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے, ان تمام ایشو کا. ویلکم ٹو دی شو آل آف یو سر. نعیم الحق صاحب, آپ کا یعنی جو اس ایکسرسائز کا مطلب ہے کہ اب آپ کو نہ سپریم کورٹ, نہ ہائی کورٹ, نہ الیکشن کمیشن, نہ سیاسی جماعتیں, نہ پارلیمنٹ, نہ ملک کے عوام, کسی پر اعتماد نہیں رہا. اپنی من مانی کر رہے ہیں, کسی نہ منی تہاڈی گل گھر نوں لے جاؤ اپنی حل. تو اب کیا آپ کا موقف ہے؟ وائی آر یو ٹیکنگ آن ایوری انسٹیٹیوشن ان دی کنٹری؟ دیکھیں, ہم نے تو سپریم کورٹ میں بھی یہ پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن میں بھی فائل کی ہوئی ہے, اور کچھ اور سیاسی جماعتوں نے بھی پیٹیشن فائل کی ہوئی ہیں. سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی ہوئی ہے. ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ, اور آج خاص طور پہ جو الیکشن کمیشن اسلام آباد میں جب میں وہاں موجود تھا, کہ وزیر اعظم کی جانب سے جو مزاحمت نظر آ رہی ہے پچھلے 5-6 مہینے سے, جس طریقے سے پیناما سے اٹھنے والے سوالات کے جواب جو نہیں دیے جا رہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک فکر میں مبتلا ہو چکی ہے, جس کا اظہار مختلف سیاسی جماعتیں اپنے مختلف رویوں سے, اپنے مختلف بیانات سے کر رہی ہیں. ہماری جد و جہد آپ جانتے ہیں کہ ہم کافی مہینے سے یہ جد و جہد شروع ہوئی تھی, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حکومت پر دباؤ ڈالنا, وزیر اعظم صاحب پر دباؤ ڈالنا کہ وہ پیناما سے اٹھنے والے سوالات کے جواب قوم کے سامنے دے دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 3-4 سوال ہیں جن کے جواب جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس موجود ہیں, ان کے گھر میں موجود ہوں گے, ان کے دفتر میں موجود ہوں گے. یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے کمیشن یا بڑی بڑی انکوائریز کی جائیں. تو یہ بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کا فیصلہ جو ہوگا پیناما لیک سے اٹھنے والے سوالات کا, وہ تو کورٹس ہی کریں گے نواز شریف صاحب کی اہلیت کے بارے میں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے محسوس لندن سے جوائن کیا, وہ کچھ آپ سے سوال کریں گے. جی نعیم الحق صاحب, یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن میرا پہلے سوال جو ہے نا وہ مصدق ملک صاحب سے, کہ جو مجھے یہاں لندن میں اطلاعات مل رہی ہیں کہ لاہور میں ایک بڑی زیادہ قسم کی کیفیت طاری ہے, کنٹینر لگ رہے ہیں, کسان ریلی کے حوالے سے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. تو ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ وہ انہیں کوئی خطرہ نہیں, نہ خدشہ ہے عمران خان صاحب کی مارچ سے, اور رانا ثناء اللہ نے چیلنج بھی کیا کہ اگر 2 لاکھ سے کم کیا تو جرمانہ دینا پڑے گا. تو ساتھ ساتھ یہ پینک کیوں ہو رہی ہے ملک صاحب اس معاملے میں؟ جی مصدق ملک صاحب. نہیں سر, کوئی پینک نہیں ہے. ہمیشہ کی طرح, کیونکہ ہمیں پہلے اتفاق ہوا ہے 1-2 مرتبہ ایسا کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچایا گیا اور ان پہ قبضہ کرنے کی بھی کوشش بھی کی گئی, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی لوگ داخل ہو گئے, اور سیکریٹریٹ کے اندر بھی دو لوگ داخل ہو گئے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سرکاری املاک اور جو کچھ ذاتی املاک ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو بھی تدابیر ایڈمنسٹریشن پرپوز کر رہی ہیں وہ کی جا رہی ہیں, مگر اس کے علاوہ بالکل کوئی مزاحمت نہیں ہے. یہ ان کا حق ہے آئینی, یہ ضرور اس کو استعمال کریں, لیکن ہمارا ذاتی یہ خیال ہے کہ ڈیلیجنس کے ساتھ کریں تاکہ ترقی کے کام جو ہیں اس سے متاثر نہ ہوں. یہ بھی فوکس کریں خیبر پختونخوا میں ترقی کے تمام معاملات پہ, اور ہمیں بھی بہت زیادہ ڈیریل نہ کریں. ہم بھی ترقی کی جو خدمت کی جو سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنے دیں, لیکن باقی جو ان کی تمام چیزیں جو ان کے حقوق ہیں ان کو تحفظ بھی دیا جائے گا. پہلے بھی دیا گیا, آپ نے دیکھا لاہور میں تقریباً ہر جگہ پہ یہ جلسے کر چکے ہیں, اور ہر دفعہ ایڈمنسٹریشن نے جو ہے ان کو تحفظ بھی دیا اور سپورٹ بھی کیا. لیکن وہ 4 جو معصومانہ سوالات ہیں عمران خان نے, ان کے جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ آپ بالکل بجائے ارشاد فرما رہے ہیں. ہمیں تو یہ شک پڑنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید بعض مرتبہ شک پڑتا ہے کہ شاید مقصود کوئی اور چیز ہے, احتساب نہیں ہے. کیونکہ اگر احتساب مقصود ہوتا پی ٹی آئی کو تو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ان کی جو پٹیشن ہے وہ دائر ہو گئی ہے.
اس کا مطلب ہے کہ اس پہ قانونی کام شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی پیٹیشن میں اگر کوئی قانونی میرٹ ہے تو وہ ان کو انصاف مل جائے گا. تو جب یہ ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی ان کی پیٹیشن دائر ہو چکی ہے اور وہاں پہ بھی قانونی کارروائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور 10 اکتوبر کا وقت دے دیا گیا ہے اور FBR نے بھی نوٹسز دے دیے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ پیٹیشن کر چکے ہیں. اس کے علاوہ 2 بل ہیں. ایک بل جو ہے وہ ہم نے پیش کیا ہے ایک سیکنڈ سے ہم نے ایک بل پیش کیا ہے نیشنل اسمبلی میں اور PPP نے جس میں یہ بھی سگنیٹوری ہیں ایک بل پیش کیا ہے سینٹ میں. تو قانونی اگر یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو 2 بل اسمبلی میں موجود ہیں. اگر انصاف کرنا چاہتے ہیں تو 2 مختلف ایجنسیوں کے پاس پٹیشنز جو ہیں وہ ایڈمٹ ہو چکی ہوئی ہیں. تو پھر یہ دھرنا کس چیز کا دے رہے ہیں؟ اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. اچھا نعیم الحق صاحب یہ جواب دیں آپ کیوں دھرنا کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ آپ فوج کو لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں 2 مہینے پہلے الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم صاحب کو نوٹس ایشو کیا تھا کہ ان کے خلاف جو 4-5 پٹیشنز داخل ہوئی ہیں ان کا جواب دیا جائے. اور آج ان کے وکیل نے یہ بہانہ بنایا یا یہ ایک عذر پیش کیا الیکشن کمیشن میں کہ وزیر اعظم صاحب کیونکہ بیرون ملک دورے پر تھے اس لیے وہ جواب فائل نہیں کر سکے. مجھے خدشہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا ذہن ابھی تک ایک مزاحمت پر آمادہ ہے اور وہ ان کی مزاحمت مجھے ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، جس سے پوری قوم میں ایک ٹینشن بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کے جو بیانات ہیں وہ اور زیادہ سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پوری قوم میں سمجھتا ہوں یہ فیلنگ اب ہر جگہ پہنچ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب ایک حقیقت پر پردہ ڈال رہے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے پاناما لیکس کے حوالے سے ان سوالات کے جواب دے دیے تو پھر وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز نہیں رہ سکیں گے. ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم آئینی طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب نااہل قرار دیے جاتے ہیں تو حکومت ختم نہیں ہوگی، اسمبلیز ختم نہیں ہوں گی، ایک اور آئین کے مطابق وزیر اعظم سامنے آ جائے گا. ہم نے تو اس کی بات ہی نہیں کی. ہم چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب پہ جو الزامات لگے ان کے جواب سامنے آئیں. تو ہم سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہ رہے، ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں. اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو مظاہرے ہیں جو احتجاج ہے یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. مصدق ملک صاحب میرے ذہن میں 2 سوال آتے تھے. ایک تو یہی ہے کہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں کیا ترقی ملک میں میاں نواز شریف کی ذات سے کوئی لازم و ملزوم ہے؟ ایک کہ دوسرا یہ کہ آیا یہ اگر واقعی اپوزیشن جو ہے سازش کر رہی کوئی تو اس کو اپنا کام بنا دیں، ان کے مطالبہ مان کے کوئی انکوائری وغیرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے گھر پہ ہی سارے جوابات موجود ہیں وہ دے دیں. جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. جی آپ بالکل بجائے ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ایکسیپٹیبل فورم ہونا چاہیے. اب ہماری جو طریقہ کار ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم جا کے عدالت کے اندر یا کسی ایسے کمیشن میں وہ تمام دستاویزات پیش کریں جس کے ذریعے یہ ثابت ہو جائے کہ پاناما کے یہ جو کاغذات اور الزام تراشی جو ہو رہی ہے اس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں اس بات کا نقصان ہے اگر دیکھیے روز 6 بجے سے 10 بجے تک اگر پروگرام ہوتے ہیں جس میں تمام ہمارے 2 سیاسی حریف جو ہیں وہ چور چور کا نعرہ مارتے ہیں تو ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ بھی بات واضح ہونی چاہیے کہ ہم کبھی بھی الیکشن ایئر میں نہیں جانا چاہیں گے پاناما کو سیٹل کیے بغیر. تو ہمارے تو یہ فیور کے اندر ہے کہ پاناما سیٹل ہو، لیکن پاناما آئین اور قانون کے تحت سیٹل ہو. پاناما کسی سڑک کے اوپر سیٹل نہیں ہو سکتا، کسی کنٹینر کے اوپر سیٹل نہیں ہو سکتا، کسی ٹیلی ویژن پروگرام کے اوپر سیٹل نہیں ہو سکتا. تو آپ 6 مہینے کے لیے دونوں چیزیں جن کا میں نے آپ کا ذکر کیا ہے ان میں کارروائی تو آگے بڑھ رہی ہے. یعنی قانونی طور پہ سپریم کورٹ جو سب سے بڑی عدلیہ ہے وہاں پہ بھی بات آگے بڑھ رہی ہے اور اسمبلی کے اندر قانون سازی کے زمرے میں بھی بات آگے بڑھ رہی ہے اور الیکشن کمیشن کے اندر بھی بات آگے بڑھ رہی ہے. تو پھر ان کو کس چیز کے پریشر کی ضرورت ہے؟ عارف نظامی صاحب یہ سوئے ہوئے 6 مہینے سے جی یہ کہہ رہے ہیں جی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. 6 مہینے میں کیا سوئے ہوئے یہ گورنمنٹ؟ نہیں میرا تو خیال ہے دیکھیں بات یہ ہے جو فرینکلی اسپیکنگ 5 مہینے ہو گئے اس بات کو، بلکہ 6 ہونے والے. یہ تو 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے، جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ امریکہ میں جس طرح اتنی لمبی تقریر کریں کہ وہ باقی کوئی تقریر نہ کر سکے اسی طریقے سے یہ ایک فری بسٹرنگ ہو رہی ہے جس کے تحت اس معاملے کو لٹکا کے
الیکشن تک ویسے ہی مکا دینے کا پروگرام؟ دیکھیں، شروع میں آپ کو علم ہے کہ نواز شریف صاحب نے قوم سے جب خطاب کیا اور قومی اسمبلی میں جب خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد ان کے وزراء نے ٹی او آر کی جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں اس بات پر اصرار کیا کہ ان کا نام ٹی او آر میں نہیں آنا چاہیے. یہ ایک ایسا تضاد تھا جس سے ہمارا حکومت یا معاف کیجیے گا وزیر اعظم پر اعتماد جو تھا وہ اتنا کم ہو گیا کہ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے پیناما لیکس کے حوالے سے اور کوئی چیز چھپانا چاہ رہے ہیں. اور جیسا کہ ابھی عارف آپ نے بھی کہا کہ معاف کیجیے گا چودھری صاحب نے کہا کہ 5-6 مہینے سے حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی واضح پیش رفت اس مسئلے کو حل کرنے میں نظر نہیں آ رہی. یہی جو بات ہے یہی باعث تشویش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور آج جو اس طریقے سے الیکشن کمیشن میں ان کے جو وکیل ہیں سلمان بٹ صاحب، انہوں نے تو الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے کیپٹن صفدر کے کیس میں، کیونکہ وہ اس میں بھی وکیل ہیں ان کے، اور نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہماری ڈاکٹر یاسمین نے فائل کیا اس میں بھی ان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کو اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ کیس سنیں. تو اس سے وہ شکوک اور شبہات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسے تصادم کی طرف حکومت جا رہی ہے جس کا نتیجہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. لیکن یہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کی سارا جی وزیر اعظم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی تیار ہے، حکومت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اور خدا کے بندو، جب ٹی او آر خواہ کس قسم کے بھی ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان ورکس انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آپ کا خیال ہے سپریم کورٹ جو ہے جو بھی ٹی او آر جائے گا، اگر قاعدے قانون میں اگر کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا وزیر اعظم کے خلاف، تو آپ کا خیال ہے وہ پھر بھی وزیر اعظم کو ڈسمس کر دیں گے؟ آپ کو کیا خدشات ہیں؟ کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ اور ابھی بھی 2 سطری ایک بیان دے کے اس معاملے کو ختم کیوں نہیں کرتے کہ یس یور ٹی او آر از ایکسیپٹڈ، وی گو ٹو دی سپریم کورٹ، تاکہ یہ کال آف ہو جائے؟ اس کا آپ جواب دیں ڈاکٹر صاحب آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ ایک ہمارے نفیس دوست ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ کے جو حکمران دوست ہیں وہ پاکستان کی سپریم کورٹ، مسلح افواج، سیاسی جماعتیں، عمران خان کے کراؤڈز اور قیادت سب سے خوفزدہ ہیں. اصل میں آپ کے جو جرائم ہیں ناؤ دے آر کمنگ آؤٹ. تو آپ چاہتے کیا ہے کہ کسی طرح جھوٹ ہو جائے، گلیاں ہو جائیں سنیاں وچ نواز شریف پھرے؟ یہ تو آپ نے عجیب سی بات کی چودھری صاحب. دیکھیں، جو کمیشن کے اندر جو ابھی نعیم صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک قانون بنانا چاہتے ہیں جس میں پرائم منسٹر کا نام ہو. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک قانون ہونا چاہیے جس میں جس کا بھی نام پاناما کے اندر ہے وہ اس سیو میں سے گزرے، ہر بندہ، اور جو بندہ گناہ گار ہے اس کو سزا دی جائے، چاہے وہ پرائم منسٹر کے خاندان کا کوئی فرد ہو یا کوئی بھی ہاتھ پرائم منسٹر یا انگلی پرائم منسٹر پہ اٹھتی ہو، تو سب کے اوپر قانون لاگو ہونا چاہیے. اس بات کے اوپر سٹیل میٹ ہوئی ہے کیونکہ ان کی جو پیٹیشن ہے وہ بھی پرائم منسٹر اسپیسیفک ہے، ان کی جو کمیشن تھا وہ بھی پرائم منسٹر اسپیسیفک تھا. یہ پہلے لکھنا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا مطلب ہے نواز شریف، اگرچہ پاناما کے اندر دیگر پرائم منسٹرز پرانے جو ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں، لیکن یہ اس میں اسپیسیفائی کروانا چاہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کا مطلب ہوگا محمد نواز شریف. تو آپ پھر کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ لکھ دیں کہ پرائم منسٹر کا مطلب ہوگا محمد نواز شریف، لیکن وہ تو یہ خیر نہیں لکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو موقف سلمان بٹ صاحب نے لیا، میرے پاس اس کی تفصیل تو نہیں، مگر یہی موقف جہانگیر ترین صاحب نے بھی لیا ہے، تو وہ تمام قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں. اگر یہ اس بات پہ کہ سلمان بٹ صاحب نے ایک موقف لیا ہے، احتجاج کرنے جا رہے ہیں، تو راستے میں ان کو جہانگیر ترین صاحب کے گھر کے باہر بھی احتجاج کرتے جانا چاہیے، کیونکہ ان کے وکیل نے بھی یہی موقف لیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو بات نیت کی ہے، نیت کے اوپر شک نہ کریں. یہ قانونی معاملہ ہے، قانون کی بات کریں. شک سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. وہ تو ایک فورس ہے، وہ آپ کو معلوم ہوگا سعودی عربیہ میں جو متوع فورس ہے، وہ شک کی بنیاد پہ اور نیت کی بنیادوں پہ لوگوں کو پکڑتی ہے. ہمارے ہاں تو ایسی کوئی سیاسی متوعین کی جماعت نہیں ہے. جب کوئی قانونی نقطہ سامنے آئے گا تو اس کا قانونی حل جو ہے اسے لے کر ہم آگے چلیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے نہ صرف بیان دیا ہے
اسمبلی کے اندر، بلکہ انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں جو اسمبلی کی پروسیڈنگ کا حصہ بن چکے ہیں اور تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. اگر انہوں نے غلط وہ کاغذات جمع کروائے ہیں تو آپ نے صرف وہ کاغذات لے کے کسی بھی سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں جا کے آپ ان کو نااہل کر سکتے ہیں جھوٹ اور غلط بیانی کے اوپر. تو وہ کاغذات وہاں پہ پڑے ہیں، 100 روپیہ دے کے نکلوائیے اور ان کو نااہل کروا دیجئے اگر آپ قانونی طریقہ کار سے بڑھنا چاہتے ہیں. اب یہ تمام قانونی راستے کھلے ہیں، سپریم کورٹ والا، الیکشن کمیشن والا، یہ پرائم منسٹر کے کاغذات لے کے یہ ثابت کرنا کہ انہوں نے انڈر اوتھ غلط بیانی اسمبلی کے اندر کی ہے، اور آپ اس میں سے کوئی بھی طریقہ کار کو آگے نہیں لے کر جاتے اور سڑک پہ نکلتے ہیں. تو اور پھر جب نکلتے ہیں تو بار بار امپائر کا اور مٹھائی کا ذکر کرتے ہیں. تو پھر آپ بتائیے ہم کیا شک نہ کریں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فوج کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ بار بار کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر مصدق ملک، آپ بار بار قانونی طور پہ جو کاغذات ہیں یہ دیکھیے جسٹ اے منٹ ڈاکٹر صاحب، آپ ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ماورائے آئین، یہ مسلح افواج کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے لیے سچویشن پیدا کر رہے ہیں. آپ کھل کے کہیں جو الزام لگانا چاہتے ہیں. نہیں یہ 3-4 مرتبہ کہہ چکے ہیں. کس کو؟ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ فوج کو بلا رہے ہیں. بعد میں امپائر جو ہے ان کا مطلب بدلا، اور اس کے بعد یہ اپنی تقاریر میں یہ کہہ چکے ہیں کہ مٹھائی بانٹی جائے گی. سوری مجھے آپ کی آواز صحیح طریقے سے دیکھیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بحث کو ذرا دوسری جانب لے گئے ہیں. سب سے پہلے میں اس بات کی تصحیح کر دوں کہ ٹی آر کمیٹی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو تفتیش ہے وہ نواز شریف صاحب سے شروع ہونی چاہیے اور باقی 150-200 نام ہیں ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے. مگر کیونکہ پاکستان میں موجودہ حکومت میں، اور میں الزام لگانا چاہتا ہوں اس پر، کہ جو قومی ادارے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں. اگر نیب یا FIA یا گورنمنٹ کے پاس اور بھی ادارے ہیں وہ ان لسٹوں کو اٹھا کر تفتیش شروع کر دیتے، FBR ہے، اسٹیٹ بینک ہے، SCCP ہے، اگر وہ تفتیش شروع کر دیتے تو کافی چیزیں سامنے آ جاتی کہ یہ جو آف شور کمپنی باقی 150-200 حضرات ہیں انہوں نے کیوں بنائیں، کس وجہ سے بنائیں، وغیرہ وغیرہ. میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ، اور جو ہم سب کرتے آ رہے ہیں، کہ 4 سوال ہیں کہ یہ کمپنیز کب بنی، جو پاناما میں نواز شریف صاحب کی فیملی کی کمپنیز ہیں، کیوں بنی، کس مقصد کے لیے بنی، ان میں پیسہ کب گیا، کس ذریعے سے گیا، کس مقصد کے لیے گیا، ان کمپنیز کے کوئی اور اثاثے ہیں یا نہیں، آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں یا نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی تقاریر میں کچھ ایسے بڑے سنگین تضادات سامنے آ گئے ہیں جن کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں یہ مشکل ہو جائے گا ان کا ثابت کرنا کہ وہ ایک مسلسل ایک صحیح کہ ان کے بیانات میں کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہیں تھا. اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمام شواہدات اور تمام دستاویزات اور وہ تمام تضادات جو سامنے آ چکے ہیں ان کی بنیاد پر جو ہے نواز شریف صاحب کا وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ رہنا مشکل ہوگا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیمینٹکس ہوتی ہیں، جس کا انگریزی کا لفظ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ میں الجھاوے، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو قانون کا بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں، یہ الفاظ میں الجھاوے کر کے جو حقیقت ہوتی ہے اس کو پس منظر ڈال دینا. جیسے ہم 50-60 سال سے سن رہے ہیں فلسطین کا مسئلہ ہے، اسرائیلی جو ہوتے ہیں وہ کوئی اور مسئلہ شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک جو گلٹی پارٹی ہوتی ہے اس کی ایک یہ نفسیاتی یہ ایک رد عمل ہوتا ہے کہ وہ الزامات پر سے توجہ ہٹانے کے لیے ان الزامات کا رخ کسی اور جانب کر دیتے ہیں، کوئی نئے الزامات سامنے لے کر نظامی صاحب کا سوال یہ محسوس ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کچھ اداروں کی بات کی. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ CBR، FBR، الیکشن کمیشن، نیب، یہ سب لوگ ادارے جو ہیں یہ میاں نواز شریف کی زیر تسلط ہیں اور میاں نواز شریف ایک سیاسی تو اگر یہ صورتحال ہو تو آپ کو کس طرح مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہیڈز آئی ول ٹیل یو لوز والی بات ہے کہ آپ نے کسی طریقے سے ان کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سارے اداروں کو زیر بار کر لیا. تو اس صورت میں تو پھر آپ کی جو بات ہے سیلف فلفلنگ پروفیسی کہ وہ کیوں کر آپ کو کسی قسم کی ریلیف مل سکتی ہے پاکستان میں کسی ادارے سے؟ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی ادارہ آپ کے حق میں کچھ کہہ دے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، آپ کے خلاف ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ادارہ جو ہے یہ تو نواز شریف کا ذاتی ملازم ہے. جی نعیم صاحب دیکھیں، پیناما لیکس کے حوالے سے ہمیں ان اداروں سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں ہیں. ہم سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن کی طرف جو رجوع کیا ہے، نہ صرف ہم نے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں نے اور سابق چیف جسٹس نے بھی
رجوع کیوں کیا ہے؟ کیونکہ سب یہ لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ پیناما لیک سے ہونے والے سوالات کے جو جواب ہیں وہ قوم کو ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب اپنی مزاحمت کو مزید جاری نہیں رکھ سکتے اور نہ رکھنا چاہیے۔ میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آج میں نے پہلے بھی کہا ہے، کہ وزیر اعظم صاحب اس قسم کا رویہ اختیار کر کے نہ صرف پاکستان کے آئین اور قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس میں واضح طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی جو وزارت عظمیٰ کو وہ پاکستان کے آئین کے مطابق چلائے جا رہے ہیں۔ ہماری رائے میں وہ اپنے عہدے کو، اپنی وزارت عظمیٰ کو پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں چلا رہے، اسی لیے وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا نقطہ۔ اچھا، اب نعیم الحق صاحب اور ڈاکٹر غلام حسن صاحب، میرا ان سے ایک اور سوال تھا، ایک اضافی سوال تھا، نہیں ابھی وقت وہ یہ کہ ایک یہ آپ کے اوپر ایک الزام جو ہے وہ یہ اب لگتا ہے کہ ایک طرف تو آپ لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب ایک سنگل مائنڈیڈ کروسیڈ پہ، اب آپ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ دھرنے کے بعد یہ جو ریونٹ کا دھرنا ہے یا جو بھی آپ اس کو ہیں، اس کے بعد ہم لاہور شہر ہی بند کر دیں گے، یہ تو ایک طرف ہے ایک نیریٹو۔ دوسرا نیریٹو یہ ہے، اور میں مصدق ملک صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے تقریباً سبھی آپ ہار گئے، چاہے ہارے آپ کم مارجن سے، تو یہ اور پارٹی کے اندر ایک خلفشار بھی مچا ہوا ہے، چاہے وہ یوتھ لیگ کا ہو یا وہ کچھ لیڈرز کے معاملے میں ہو، کچھ لوگوں کا استعفیٰ ہو، تو آیا کس مرحلے پہ جب کہ 1.5 سال سے تقریباً یا اس سے تھوڑا عرصہ زیادہ رہ گیا الیکشن میں، کو اپنے معاملات بھی ٹھیک کریں یا صرف اسی چکر میں لگے رہیں گے ایجیٹیشن کے معاملے میں؟ چلیں نعیم صاحب، اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک جی۔ نعیم الحق صاحب، عارف نظامی صاحب کے سوالات کا آپ جواب دیں۔ معاف کیجئے گا، ذرا ایک دفعہ میری یاد دہانی کرا دیجئے۔ وہ کہتے ہیں تو آپ کی پارٹی کے اندر جوتم پزار ہے، کوئی لوگ جا رہے ہیں، کوئی دھڑے بندیاں ہیں، کوئی کا کچھ ہے، تمام الیکشن آپ بری طرح ہارتے ہیں۔ نہیں، میرا سوال انہوں نے ٹھیک پیرافریز کیا، مختصراً یہی تھا کہ جناب آپ کی دیکھیں کہتے ہیں نا اپنے جوگی نے گوانڈ بلان چلی، آپ چلیں جناب پورا احتجاج کرپشن کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن پارٹی میں زمین کھسکتی جا رہی ہے، آپ ہارتے جا رہے ہیں الیکشن، پارٹی کے اندر ایک خلفشار بچا، اس کا جواب دیں۔ میں آپ کو آج رات ہی تفصیلات بھیجوں گا۔ پچھلے جو 12 غالباً 9 بائی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں 7 بائی الیکشنز میں ہم جیتے ہیں ان سیٹوں پر جہاں پر پہلے مسلم لیگ کا نمائندہ الیکٹ ہوا تھا، اور 2 یا 3 پر مسلم لیگ کے امیدوار جیتے ہیں۔ تو وہ اس کی تفصیلات میں بھیج دوں گا، میرے پاس ہیں ٹیلی فون میں، تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ صحیح جو بائی الیکشن کے جو نتائج تھے، جس میں سے 7 میں ہم نے ان کی سیٹیں لے لیں، 2 میں یا 3 میں انہوں نے ہماری سیٹیں لے لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے یہ پاکستان کی، اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن چکی ہے، اور اس میں ہم نے پوری کوشش کی ہے، عمران خان صاحب نے، کہ تمام لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ آ کر ہمارے منشور سے اتفاق کر کر ایک پاکستان کی قومی سیاست میں ایک مثبت کردار ادا کر سکیں۔ اس سلسلے میں جن اختلافات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، آج میرے متعلق آپ یقین مانیں مجھے اتنی حیرت ہوئی، ایسی افواہیں اڑ رہی تھیں ٹیلی ویژن پر کہ یہ ہو گیا، میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور اختلاف ہو گیا، شاہ محمود اور چودھری سرور کے خلاف اڑ رہی تھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت میڈیا پہ مجھے افسوس ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے مخالفین جو ہیں وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اور پاناما لیک کے حوالے، معاف کیجیے گا، ریونٹ کے جلسہ یا جو اجتماع ہونے والا ہے اس کے حوالے سے اس وقت وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو میڈیا سے نقصان پہنچایا جائے۔ یہ ہمارے مخالفین ہیں، اور غلط جو خبریں ہیں ان کو اتنا نمایاں طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح لگیں۔ مگر 2 واقعات جن کی طرف میں نے آج اشارہ کیا، آج ٹیلی ویژن پہ صبح سے چل رہی تھیں، میں نے اس کی تردید کی، اس میں کوئی، اور شاہ محمود نے بھی تردید کی، اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کا ایک اثر ہوتا ہے، قوم کے پورے کروڑوں افراد ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ذہن پہ اثر ہوتا ہے، اور اگر کوئی غلط خبر ہو تو اس کا اثر بھی غلط پڑتا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور ہم سب کو سنجیدگی کے اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عارف نظامی صاحب، اب جو میں
समझाऊं हुसैन साहब जी। ये आप इनको भी मौका दें, मुसद्दक साहब को ही नहीं, बड़ा उनको नहीं आराम से देना, वो इसकी- बैठे हैं गवर्नमेंट और में। ये हमें भी मुलजिम बना दिया नईमुल हक साहब ने कि सारा मीडिया का पैदा करता है। अच्छा, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, फिर ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मीडिया को जी। गलत तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमने अब मीडिया, मैं वो समझता तारुल हूं कि कादरी के मजमूई खिलाफ तौर पर जो हमें यानी अफवाह इतलाएं मिली, हमने वो नचल कर दी। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। अब हम कहते हैं कि जी वो गलत है तो बस गलत है, हम माफी चाहते हैं। एनीवे दैट्स ठीक है। बिसाइड द हाँ, पॉइंट। गुलाम हुसैन साहब, उनके कुछ लोगों का उनको बड़ा रंज हुआ है, हमारी बात से दिल आजारी हुई है, तो इस मामले में हमारा कोई मकसद नहीं था। अगर कोई दिल आजारी हुई तो उसके लिए माजरत खा। हमें तो जो इतला मिली हमने आगे कर दी। वो अगर कहते हैं गलत है तो हम मान लेते हैं कि गलत है। अच्छा निज़ामी साहब, अब मैं जो समझा हूँ गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि एक आइन और कानून के तहत जी, मुझे इजाजत है, मैं नहीं, गवर्नमेंट का एक मिनट, मौक़िफ़ एक एक मिनट को just- पेश कर हाँ, दूं। मुसद्दक साहब को इजाजत दे जरा, वो नहीं, मैं एक मिनट में- इल्ज़ामात के जवाब देने उन्हें। भाई उनसे जवाब लेना। मैं सवाल एक मुख्तसर, ये अभी तक डिस्कशन हुई है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि ना उन पर कोई करप्शन का चार्ज है, ना उन्होंने कोई लूट मार की है। ये पीटीआई वाले खुद से बातन की वजह से इनको जो मरोड़ उठ रहे हैं, उसकी वजह से ये लॉफुली गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को तख्ता उल्टना चाहते हैं और फ़ौज को और दूसरों को इनवाइट कर रहे हैं। और पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि ये करप्ट गवर्नमेंट है, इसको हम आवाम की ताकत से निकालना चाहते हैं। ये दोनों इनके जवाब दे दें। गुलाम हुसैन साहब, आप बात आगे ले गए, जो जी उन्होंने बात देखें, की है आज- उसका जवाब तो आज- देना देना उनको आज- पहले। जी जी मुसद्दक साहब। देखिए, आज 3 बातें हुई हैं। एक नीयत की, एक गिल्ट की, जैसा कि नईम भाई ने कहा कि आप लोग हमारे नुक्ता नज़र से गिल्टी हैं और गैर आइनी हैं, और तीसरा जमहूरियत की। देखिए, नीयत जो है वो तो अल्लाह की अदालत में तय होगी, इस वजह से उस पर तो मैं बिल्कुल कोई तबसरा नहीं कर सकता। नईम भाई कर सकते होंगे, मैं नहीं कर सकता इस बात पे तबसरा कि नीयत के मामलात क्या हैं। तो मैंने नीयत की बात तो कर ली। दूसरा जो इल्ज़ाम लगा है वो गिल्ट का है। आपने कहा कि हम समझते हैं आप गिल्टी हैं, तो आपके कहने से तो हम गिल्टी हो नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो है वो अदालत है कानून की, और दोनों अदालतों या तीनों अदालतों में, जैसे मैंने पहले कहा, आपका मौक़िफ़ पेश हो चुका है, एडमिट हो चुका हुआ है। तो अब आप कानूनी चाराजोई कीजिए, और अगर वाकई गिल्ट है तो वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तीसरी जो आपने बात की वो की जमहूरियत की। तो जमहूरियत है अवाम की अदालत, और अवाम की अदालत के अंदर आप ज़िमनी इंतखाबात देख लीजिए, आप कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात देख लीजिए, आप कश्मीर के इंतखाबात देख लीजिए, आप बल्दियाती इंतखाबात देख लीजिए। तो अवाम की अदालत के डब्बे तो जब खुलते हैं तो आपको जवाब जो है वो मिल जाता है, क्योंकि ये तो अदालत है खिदमत की। बजाय इसके कि आप धरने दें, अगर आप भी खैबर पख्तूनख्वा में और हम फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब में खिदमत की तरफ फोकस करें, तो शायद हमारे यहाँ जो शराय ख्वानदगी है और जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बेहतर हों। बहरहाल आपके इल्ज़ामात जो हैं सर आँखों पे, इंशाअल्लाह अदालत के अंदर ये बात साबित हो जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर मुझ पे साबित हो गई, आपके कहने से नहीं, अदालत के कहने से और शवाहिद के साथ अगर साबित हो गई तो वो ज़रूर चले जाएंगे। क्या हर्ज है उसमें? फेयर इनफ। नहीं मुलाक साहब, आप तो आपका कोई केस बाकी नहीं। उन्होंने कहा अगर अरे मुसद्दक मलिक साहब, एक सवाल का जवाब नहीं आपने दिया, वो ये था कि ये जी, अक्सर ऑपोजिशन ये कहती है कि जो ये बाई इलेक्शन है, हुकूमत में रहने की वजह से आप जीत जाते हैं, लेकिन वो भी डाउट कर रहे हैं आपका दावा कि वो साहब हार गए। वो कहते हैं 7 तो हम जीते। नहीं, देखिए वो तो एक नई कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। वो कैलकुलेशन ये नहीं है, वो तो आपके सामने, आप इस मुल्क के सबसे ज़्यादा मायनाज जर्नलिस्ट हैं दोनों, आपको मालूम है कितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। आवाम को भी पता है, बाज़ जगह पे आर्मी बाहर, आर्मी अंदर, ऊपर कैमरे, और फिर भी इलेक्शन हार गए। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने ज़िमनी इंतखाबात में इनकी कुछ सीटें ली हैं, वो ज़्यादा हैं। भाई जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं खोल के सामने रख लें और देख लीजिए कौन जीता है। आप कश्मीर में गए, आपने कहा मोदी का यार और पता नहीं क्या क्या, बजाय इसके कि आप खिदमत की बात करते, आप वो इलेक्शन भी हार गए। आपने वहाँ पे भी पनामा का जिक्र किया, और बल्दियाती इंतखाबात का भी रिजल्ट्स आपके सामने है। तो आप किस किस बात को झुटलाते चले जाएं कि इस इलेक्शन की ये वजह थी, इस इलेक्शन की ये वजह थी। आप एक लार्जर पैटर्न देखिए, और अगर आप हमसे ज़्यादा बेहतर खिदमत करें तो लोगों को आपको 2018 में इलेक्ट करना चाहिए, और ज़रूर करें वो आपको। लेकिन अगर हमने आपसे ज्यादा खिदमत कर ली तो फिर हम दोबारा से इलेक्ट होकर आ जाएंगे। सॉरी, आप ही एक बेहतरीन गवर्नमेंट और आपने क्या कहा? पार्टी है। यू आर द बेस्ट ऑफ द लॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो जमहूरी बात कर रहा हूं जी।
جی نہیں میں یہ تو تو آپ میں کو تو حق یہ حاصل ہے بات کر کہنے رہا کا ہوں کہ کہ آپ جس کی بہترین بہترین گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ ہو، PTI بھی کہتی ہے دیکھیں بہترین ہے، جس کی دیکھیں پی پی بھی کہتی ہے ہم بہترین، یہ تو حق حاصل ہے آپ کو. جی نعیم صاحب. نہیں میں نے قطن جی دیکھیے میں نے دیکھیں قطن یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو خدمت سمجھ آ رہی ہے ہم کرتے چلے جا رہے اور ہیں، نعیم اور الحق صاحب جب آپ کے 2018 میں پاس عوام ان کی فیصلہ کرپشن کا کریں گے کوئی کہ وہ ہمیں ثبوت ہی واپس نہیں لانا ہے، چاہتے لوگ ہیں. آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ کس بال بوتے پر یہ آپ چڑھائی کرتے پھر رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں یہ تو مجھے آپ اجازت ریجیکٹ دیں کر رہے ہیں، کہ الیکشنوں کے میں ریزلٹس تو بالکل اپنا مختلف ہیں. ان کی بھی سن لیں ذرا. جی ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے اجازت دیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 30 سال سے سن 81 سے جب نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر خزانہ بنے تھے اور ان کے چھوٹے بھائی، یہ لوگ پنجاب پر ایک اس طریقے سے چھا گئے اور پھر مسلسل پچھلے 8 سال سے جو حکومت ہو رہی ہے کہ پنجاب کی جو انتظامیہ کی مشینری ہے، پنجاب کے ہر چیز جس میں شامل میں کروں گا، پولیس، بیوروکریسی، الیکشن کمیشن، ریٹرننگ آفیسرز، پروفیسرز، ایجوکیشن، ہر چیز میں ان کا ایک کردار رہا ہے اور ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ ان کو اکھاڑنا آسان کام نہیں ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انتخابات میں، اور وہ اس کے لیے غالباً اس وقت زیادہ وقت نہیں ہے، کس طریقے سے دھاندلی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. 300-400 پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، قومی اسمبلی کے حلقے میں 10-15 سٹیشنز کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں، وہ گمنام ہوتے ہیں، مگر ریٹرننگ آفیسر کے پاس ان کے بھی ریٹرنز آ جاتے ہیں. یہ ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم شاید اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلوئٹ نہیں کر پائے. مگر اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک باقاعدہ، ابھی نہیں، اس میں وقت لگے گا، ایک ایسی انکوائری ہونی چاہیے اور انتخابات کا جو طریقہ کار ہے وہ مکمل طور پہ الیکٹرانک بیس ہونا چاہیے، تاکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف انہی کی غلطی ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اتنی دسترس حاصل ہے اس نظام پر کہ یہ اس کو اپنے مفادات کے مطابق جس رخ چاہے موڑ دیتے ہیں. یہ ہے میرا الزام. اور ہم پوری کوشش کے باوجود بعض دفعہ یہ ثابت نہیں کر پاتے، مگر تفتیش بھی نہیں ہو پاتی صحیح معنوں میں. تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے میں، اور جہاں تک کرپشن کا سوال ہے، ہم بڑے عرصے سے اصرار کر رہے ہیں کہ پچھلے 8 سال میں پنجاب میں جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں حکومت خود آڈٹ کرائے، آڈیٹر جنرل آڈٹ ہو، مگر اس کو آڈٹ ہی نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو پچھلے اچھا نعیم الحق صاحب، آپ کا پھر جو حکومت مارچ ہو جائے تو پھر آپ کو دوبارہ ضمانت دیں گے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ایک معصومانہ سوال ہے، آپ کے لوگ اب اشارے کنائے میں انویزیبل فورسز پر کیوں انگلی اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو کوئی ڈیفینیٹ خوف اندر سے لاحق ہے؟ نہیں، ہم انویزیبل فورس پہ نہیں بالکل انگلی اٹھا رہے. ہمیں یقین ہے کہ ایسی کوئی فورس انٹروین نہیں کرے گی. ہم لوگوں کی خواہشات پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، اور صرف اس وقت انگلی اٹھاتے ہیں جب اس کا وہ ذکر برملا کسی کنٹینر کے اوپر یا کسی جلسے میں کرتے ہیں. جی نظامی صاحب، یہ کلوزنگ کر دیں پھر آپ. جی آج شکریہ آپ کا نعیم الحق صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. یہ دونوں حضرات جو ہیں ایک لحاظ سے منفرد ہیں کہ ایک پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں اور ایک پی ایم ایل این کے ترجمان ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس میں کوئی میٹنگ گراؤنڈ نہیں ہے یہ پاناما گیٹ کے معاملے میں. جیسے مصدق ملک صاحب نے کہا، وہ تو جو کر سکتے تھے پی ایم ایل این کی حکومت وہ کر بیٹھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جب تک نواز شریف اسپیسیفک جو سوالات ہیں 3-4 ان کا جواب نہیں ملتا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ لاہور کو بھی شٹ ڈاؤن کرنے کی دھمکی جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو اس صورتحال میں ملک کے ایک ایسے مرحلے پہ جبکہ انتہائی نازک صورتحال کا سامنا ہے، سارک کا جو سمٹ ہے وہ بھی اب مشکل نظر آ رہا ہے، جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں. ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بجائے کہ ان قومی مسائل کی طرف توجہ دیں، وہ ایک دوسرے کے سر پٹول میں لگی ہوئی ہیں. ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.